اسٹکلی جو ہے ہر لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں بچے کے لیے جو ہے فائدے ہیں، نہ صرف چھوٹے بچے کی شکل میں، جب بڑا ہوتا ہے پھر بھی جو ہے اس کے فوائد ہیں. جی حکیم صاحب، عام حالات میں ماں کو کتنا عرصہ بچے کو دودھ پلانا چاہیے؟ دیکھا یہی جاتا ہے کہ 6 months منیمم ہے، جی ٹھیک ہے، لیکن آئیڈیل ہے کہ 2 سال تک بچے کو آپ خود فیڈ کریں، اور آگے جا کے ہم ناظرین کو بتائیں گے کہ 2 سال کی جو فگر ہے اس کے کیا ایگزیکٹلی اس کے کیا فوائد ہیں، لیکن منیمم 6 months ہو، زیادہ سے زیادہ جو ہے 2 سال تک آپ ضرور فیڈ کریں بچے کو. جی، اور کہتے ہیں کہ بچے کو دودھ پلانے سے ماں کی ذہنی صحت پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ بہت پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں. اکثر تو خواتین کہتی ہیں کہ فگر جو ہے وہ اس کو ہم مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو بچے کو دودھ نہیں پلاتے. یہ ایک عام سا کانسیپٹ. جی، یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے، یہ ٹوٹلی غلط کانسیپٹ ہے، اور اگین اس میں ہم وضاحت کریں گے کہ بچے کو دودھ پلانے سے جو فگر ہے، یہ جو وزن بڑھتا ہے، اس میں کیا اثرات ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ جو سائیکالوجی ہے ماں کی، پوسٹ نیٹل ڈپریشن اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، ناظرین ایک ڈپریشن کی قسم ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اسے پوسٹ نیٹل ڈپریشن کہتے ہیں. بہت کم خواتین کو ہوتا ہے لیکن ہوتا ضرور ہے. اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر ہم نفسیات دیکھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو تو بچے کی اور ماں جو کہ یہ جو عمل ہے بچے کو دودھ پلانے کا، اس سے دیکھا گیا کہ بچے اور ماں کی جو قربت ہے، ان کا جو پیار ہے، جو تعلق ہے، ریلیشن شپ جو ہے وہ بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں. پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو بچے ہیں وہ نہ صرف وہ زیادہ ان کی کوآرڈینیشن بہتر ہوتی ہے، وہ زیادہ الرٹ ہوتے ہیں، ان کی انٹریکشن بہتر ہوتی ہے. سبحان اللہ، اتنی چیزیں ہیں، میں آپ کو بتانا چاہوں تو میں آپ کو 2 گھنٹے یہاں بتا سکتا ہوں کہ کتنے اس میں فوائد ہیں. ماں کی ذہنی، اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ جو بچے نہ صرف ذہین ہیں، چونکہ انہیں وہ کلوزنس ملی ہے، ٹھیک ہے، وہ پر اعتماد، جو بڑے بھی ہوتے ہیں وہ پر اعتماد ہوتے ہیں، یعنی نہیں کہ وہ کونے میں چھپ رہے ہیں، اس قسم کی طبیعت نہیں ہوتی. ماں جو ہے وہ اپنے آپ کو مکمل تصور کرتی ہے، بحیثیت عورت جو ہے مکمل تصور کرتی ہے. پھر چونکہ بچے کی غذا فراہم کرنے کی ذمہ داری ماں خود لیتی ہے، اسے یہ فکر نہیں ہوتا کہ بچہ جو بھوکا رہ جائے گا، شی از ریسپانسبل. اس سے جو ہے وہ کافی کنٹینٹمنٹ ہوتی ہے. پوسٹ نیٹل ڈپریشن کے ریسرچ سے دیکھا گیا ہے کہ جو خواتین بچے کو خود فیڈ کرتی ہیں، پوسٹ نیٹل ڈپریشن کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں ان خواتین کو. اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ اب بچے کو ڈبے کا دودھ پلا رہے ہیں، بچہ بار بار بیمار ہو رہا ہے، بار بار آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی سٹریس ہوتی ہے، اس سے بھی ٹینشن ہوتی ہے ماں کو. خاص کر جو نیو مدرس ہیں، جو پہلا بچہ جن کا ہوا ہے، انہیں زیادہ سٹریس ہوتی ہے، زیادہ پریشانی ہوتی ہے. اب ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اگر بچے کو آپ خود فیڈ کریں گے تو وہ بچہ بہت کم بیمار ہوگا. تو وہ سٹریس اور وہ جو الجھن ہے اس سے بھی آپ کو جو ہے پریشانی سے جو ہے نجات ملے گی، چونکہ بچہ جو وہ بیمار نہیں ہوگا. تو بے شمار نفسیاتی جو ہے سائیکولوجیکلی اگر ہم دیکھیں تو بے شمار اس میں جو ہے فوائد ہیں ماں کے لیے. اور جسمانی طور پہ کیا فوائد ہیں اس میں ماں کے لیے؟ جی، جسمانی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہم بات کر رہے تھے وزن کی، کہ ہر عورت کو جو ہے حمل کے دوران جو ویٹ ہے وہ بڑھتا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوگی، وہ جو وزن بڑھا ہوا ہے، بچے کو فیڈ کرنے میں جو ہے ماں کو کوئی دشواری یا مشکل پیش نہ آئے. ٹھیک ہے، اچھا. اب یعنی کہ وہ جو وزن بڑھا ہوا ہے اگر اسے استعمال بھی کرنا پڑے تو بچے کو بآسانی جو ہے ماں فیڈ کر سکے. اب پہلی چیز ہم نے یہ بتانی ہے، جتنے بھی ہمارے ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں، کہ ایک وقت بچے کو دودھ پلانے پہ ماں کی جو ہے 200 سے لے کے 500 کیلوریز خرچ ہوتی ہیں. اچھا. 200 سے 500 غذائی حرارت جو ہے ان کی ضرورت ہوتی ہے ایک وقت بچے کو فیڈ کرنے کے لیے. یہی جو کیلوریز ہیں آپ کو اگر آپ 1 گھنٹہ سوئمنگ کریں یا 1 گھنٹہ آپ سائیکل چلائیں تو خرچ ہوں گی. اچھا جی، ٹھیک ہے. تو ایک وقت بچے کو فیڈ کرنے کے لیے 200 سے لے کے 500 کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے. اب اگر غذا ماں جو ہے اپنی غذا، اور اس میں بھی ہم ناظرین کو بھی بتائیں گے، لیکن اگر آپ اپنی غذا کو متوازن رکھتے ہیں تو بآسانی آپ بچے کو فیڈ کر سکتے ہیں، کوئی نکاہت یا کمزوری وغیرہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور وہ جو وزن جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ فگر کی بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس لاتعداد مرتبہ اگر ہم دیکھیں بے شمار ایگزامپلز ہوتے ہیں. یہ میڈونا ٹائپ جو سنگرز ہیں، ایکٹریسز ہیں، 2 3 بچے ہو گئے لیکن فگر ان کی ابھی بھی برقرار ہے، اس لیے کہ وہ ایکسرسائز کرتی ہیں، بچے کو خود فیڈ کرتی ہیں، اور وہ فگر جو ہے 6-8 مہینے میں، سال میں جو واپس آ جاتی ہے. بہت کم خواتین جو بچے کو خود فیڈ کرتی ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ موٹاپے کا شکار ہیں.
میرے تجربے میں نے یہی دیکھا ہے کہ فرض کریں اگر ایک خاتون ہے، ایک عورت، اس کی شادی ہوتی ہے، 8-9 اسٹون کا وزن ہے، ایک بچہ ہوا، بچے کو خود فیڈ نہیں کیا، 10 اسٹون وزن ہو گیا، پھر بچہ ہوا 11 اسٹون وزن ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر بچہ ہوا 12-13 اسٹون وزن ہو گیا. چونکہ آپ بچے کو فیڈ نہیں کر رہے، وہ جو چربی ہے، وہ جو فیٹ ہے، وہ جسم پہ ٹھہر رہا ہے. آپ کے جسم کو کیلوریز ہیں وہ تو آپ اسے خرچ ہی نہیں کر رہے نا، وہ تو خرچ ہی نہیں کر رہے نا، تو وہ ایک وہ وزن بڑھتا جا رہا ہے. تو اب اس سے جو نیکسٹ چیز ہوتی ہے، بچے کو اگر فیڈ آپ خود نہیں کرتے، جو بریسٹ کینسر ہے، مختلف جو کینسرز ہیں، اگین دیکھا جاتا ہے کہ جو مائیں جو ہے بچوں کو فیڈ نہیں کرتی، مختلف کینسرز ہونے کے امکانات جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. تو جسمانی آپ دیکھیں گے کتنے فوائد ہیں، نہ صرف بچے کے لیے کتنے فوائد ہیں، ماں کے لیے جو ہے بے شمار اس میں فوائد ہیں. جی. اور جی ہاں، میڈیا دوست جو ہیں وہ اس وقت پروگرام سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور اس میں خصوصی طور پر جو ماں جو ہے اس کا بچے کو فیڈ کرنا، یہ آج کا ٹاپک ہے. حکیم مظہر رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں، آپ سامنے دیکھ رہے ہیں جو لائیو نمبر ہے، اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور صرف اس حوالے سے بھی اور اس کے حوالے سے کوئی بھی خدا نخواستہ اگر آپ کسی پرابلم کا شکار رہے ہیں یا رہی ہیں تو آپ اس حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں حکیم صاحب سے. اور کسی بھی اور بیماری جو کہ آپ کی جسمانی بیماری ہو، ذہنی بیماری ہے، آپ حکیم صاحب سے آ کے بات کر سکتے ہیں. آپ کی سہولت کے لیے ان کو ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا ہے. حکیم صاحب، جو مائیں بچے کو دودھ پلاتی ہیں ان کا یہ کہ خوراک ان کی کیسے ہونی چاہیے؟ کیا نارمل خوراک سے وہ گزارا ہو سکتا ہے یا کوئی اسپیشل فیڈ ان کو لینا چاہیے؟ متوازن غذا جو ہے یہ ریکمینڈ کی جاتی ہے، بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. دیکھیں، جب میں اس پروگرام کی ریسرچ میں پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک چیز بہت انٹرسٹنگ تھی کہ جو فارمولا ملک ہے اس کا ٹیسٹ صبح دوپہر شام جتنی بار بچے کو دیں گے اس کا ٹیسٹ ایک ہی ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا، یہ ماں کا دودھ ہے کہ اگر ماں نے فرض کریں پالک کھائی ہے اس کا ٹیسٹ ڈفرنٹ ہے، اگر اس نے دال کھائی ہے تو دودھ کا ٹیسٹ سلائٹلی ڈفرنٹ ہے. تو بچے کو وہ ویرائٹی مل رہی ہے، پلس وہ جو کیمیکلز ہیں باقی زندگی کے لیے اس کی جو باڈی ہے انہیں ایکسپوجر مل رہا ہے، وہ یوز ٹو ہو رہی ہیں. چاہے وہ پالک ہے، چاہے وہ دال ہے، چاہے وہ گوشت ہے، چاہے وہ کباب ہے، جو بھی ہے وہ چیزیں جو ہے ٹرانسفر ہو رہی ہیں دودھ میں، ان کا ذائقہ جو ان کی حفاظت جو ہے ٹرانسفر ہو رہی ہے. اب آپ اس چیز کو کمپیئر کریں کہ وہی فارمولا ڈبا ہے، وہی ٹیسٹ ہے، ایک ہی ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کسی پالتو جانور کو بھی ایک ہی خوراک دیں نا، ہفتے بعد وہ بھی نہیں کھائے گا، وہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے. تو یہ پھر میدے کے پرابلم جو بچوں کو ہوتے ہیں، جو باقی تکلیفیں ہوتی ہیں، اس میں یہ چیز جو ہے یہ بھی کام کرتی ہے. جہاں تک ماں کی غذا کی ہم بات کر رہے ہیں، ہماری کمیونٹی میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پریگننسی کے دوران اور جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو خوراک جو ہے اسے بڑھا دیا جاتا ہے.